ارشد شریف کی والدہ نے آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں بڑے بڑے جو برج تھے وہ الٹ کے رکھ دیے ہیں، اور آج ہر شخص کی سپریم کورٹ میں دوڑیں نظر آئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں رزین حیدر مظہر۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو اپنے اس چینل پر خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، ارشد شریف کیس، آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ارشد شریف کا جو کیس تھا وہ ایک مسٹیکن آئیڈینٹی کا کیس نہیں تھا، بلکہ وہ ایک پری پلان مرڈر تھا جو ارشد شریف کو آئیڈینٹیفائی کر کے قتل کیا گیا کینیا کے اندر۔ ہم یہ کہتے رہے کہ ارشد شریف کو پاکستان سے مجبور کر کے بھیجا گیا تھا، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ ارشد شریف کے جنازے سے کچھ دیر پہلے ارشد شریف شہید کے جنازے کا انتظار بھی نہیں کیا گیا۔ دو لوگوں نے پریس کانفرنس کی تھی اسلام آباد کے اندر بیٹھ کے، ان کی شکلیں آپ نے اس دن دیکھی تھی کہ کس طریقے سے ان کے وہ حواس باختہ تھے۔ اس دن ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بات کیا کرنی ہے، اور اتنے مجبور ہو گئے تھے کہ پریس کانفرنس کرنا پڑی تھی۔ اب وہ جو دو لوگ تھے، انہوں نے جو پریس کانفرنس کی تھی، وہ اس ملک کے دو ٹاپ لوگ تھے۔ میں نام یہاں پہ لینا نہیں چاہوں گا ان کا، دو ٹاپ لوگ، آپ سمجھ رہے ہیں میں کن کی بات کر رہا ہوں۔ اب ان دو لوگوں نے یہ کہا کہ ارشد شریف شہید کا جو ایک شہادت ہے، ہم نے اپنے طور پہ اس چیز کو انویسٹیگیٹ کیا ہے، ہمیں پتہ چلا ہے کہ ارشد شریف کا واقعی جو کیس ہے وہ مسٹیکن آئیڈینٹی کا کیس ہے۔ اس کے بعد حکومت پاکستان ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بناتی ہے، اور وہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی جو ہے وہ پہنچتی ہے کہاں؟ کینیا۔ اب جب وہ کینیا پہنچتی ہے تو وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ کچھ اور ہیں۔ اب معاملات کیا ہیں؟ آپ یہ دیکھیں کہ وہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی یہ بتا رہی ہے کہ وہ مسٹیکن آئیڈینٹی کا کیس نہیں تھا، بلکہ وہ پری پلان مرڈر تھا۔ ان کو قتل کیا گیا، جان بوجھ کے قتل کیا گیا، اور ان کے جو کردار ہیں قتل کے وہ دبئی، کینیا اور پاکستان کے اندر موجود ہیں۔ ہمیں سب سے پہلے اس جو فیکٹ فائنڈنگ ٹیم ہے اس کو سلام پیش کرنا چاہیے، کیونکہ اتنے پریشر کے باوجود انہوں نے جو رپورٹ دی ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ماضی کے اندر۔ انہوں نے سارا برڈن برداشت کیا، لیکن انہوں نے حقائق قوم کے سامنے جو ہیں وہ رکھے ہیں۔ اس کے بعد آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعت ہوئی، اور ایک تو یہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ آ گئی ہوئی تھی، دوسرا قوم خط لکھ رہی تھی بار بار چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ جی آپ یہ کر کیا رہے ہیں۔ تو اب اس سماعت کے اندر شہید ارشد شریف کی والدہ وہاں پہ پہنچ گئیں۔ شہید ارشد شریف شہید کی والدہ کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا، اور انہوں نے جاتے ہی وہ جو لفافہ تھا وہ ان کے چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے پیش کیا۔ انہوں نے کہا جی یہ میرا خط ہے، آپ کو یہ میں چاہتی ہوں۔ جب وہ خط وہاں پہ پہنچا اور انہوں نے وہ لفافہ کھولا وہاں پہ، تو اس کے بعد جو وہاں پہ مناظر تھے وہ دیکھنے والے تھے، کیونکہ اس کے اندر وہ جو خط تھا اس کے اندر دو حاضر سروس جرنیل، دو بریگیڈیئر اور دو کرنل شامل تھے، اور ساتھ ایک سابق آرمی چیف کا نام تھا۔ اب اس وقت جو یہ خبر ہے یہ میڈیا آپ کو نہیں دکھا رہا، میڈیا بالکل نہیں بتا رہا، میڈیا اس کو چھپا رہا ہے۔ اب میڈیا کا کیا اس وقت اس کے اوپر سٹینس ہے وہ میڈیا ہی بتا سکتا ہے، لیکن اس وقت وہ جو درخواست دی گئی ہے شہید ارشد شریف کی والدہ کی جانب سے، وہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ سرکولیٹ کر رہی ہے۔ آپ اپنی سکرین کے اوپر بھی اس وقت وہ اپلیکیشن جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ درخواست دی گئی ہے شہید ارشد شریف شہید کی والدہ کی جانب سے۔ اب وہ جو نام آئے ہیں وہاں پہ وہ بڑے اہم ہیں کہ کون سے لوگوں کو شہید ارشد شریف شہید کی جو والدہ ہیں وہ وہاں پہ نامزد کرنا چاہتی ہیں۔ سب سے پہلا نام جو ہے وہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا ہے، اور جنرل باجوہ کا نام شہید ارشد شریف شہید کی والدہ وہاں پہ نامزد کروانا چاہتی ہیں ایف آئی آر کے اندر۔ اب شہید ارشد شریف کی والدہ کو کچھ تو آئیڈیا ہے، کیونکہ ان کے بیٹے کے ساتھ سارا کچھ ہوا ہے، تو کہ وہ کون لوگ تھے جو یہ سب کچھ کرتے رہے۔ پھر جو دوسرا نام ہے وہ بہت بڑا نام ہے اس ملک کا، جو اپنا ہمارے آئی ایس آئی کے چیف ہے ندیم انجم صاحب، ان کا نام اس خط کے اندر شامل تھا۔ پھر فیصل منیر، جن کا نام عمران خان بھی لیتے رہے، اور عمران خان کے اوپر جو حملہ ہوا تھا اس کے اندر عمران خان صاحب ان کے اوپر ایف آئی آر کروانا چاہتے تھے، ان کا نام اس کے اندر ہے۔ پھر بریگیڈیئر شفیق صاحب ہیں جی، ان کا نام دیا گیا ہے، اور بریگیڈیئر فہیم، آپ نے ان دونوں کا نام بھی سنا ہوگا،
مسٹر ایکس اور مسٹر وائی عمران خان انہیں کہا کرتا تھے، اور اب ان کی والدہ نے ان دونوں کا نام جو ہے وہ بھی دے دیا ہے۔ پھر کرنل نعمان ہے اور کرنل رضوان ہے، یہ دونوں سیکٹر کمانڈرز ہیں ادارے کے اندر۔ تو ان دونوں کا بھی جو نام ہے وہ دے دیا گیا ہے شہید ارشد شریف کی والدہ کی جانب سے کہ یہ لوگ جو ہے وہ میرے بیٹے کے جو قتل ہوا ہے، شہادت ہوئی ہے، اس کے اندر انوالو ہے۔ اب ہم نہیں جانتے کہ اس کے اندر کتنی صداقت ہے، لیکن میں آپ کو وہ جو خط ہے اس کا جو متن ہے اس کے اندر جو فیکٹس ہیں وہ بتا رہا ہوں، آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پھر جب یہ وہاں پہ خط کھلا تو آپ ذرا یہ دیکھیں کہ وہاں پہ جو شاہ خاور صاحب ہیں وہ کیونکہ حکومت کے نمائندے ہیں، تو شاہ خاور صاحب نے وہاں پہ دوڑے لگا دی۔ انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں میں اس سے زیادہ آپ کی وکالت نہیں کر سکتا۔ جب وہ خط وہاں پہ کھلا، انہوں نے کہا جی بس میں یہاں سے جا رہا ہوں، آپ کی اس سے زیادہ میں وکالت نہیں کر سکتا، اب اس سے آگے اپنا کیس آپ نے خود لے کے چلنا ہے، اب میں اس کے اندر جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ انوالو نہیں ہوں گا۔ آپ ذرا آپ یہ دیکھیں کہ فیکٹ فائنڈنگ ٹیم نے اس چیز کے اندر ایک اور پھر نہلے پہ دہلا کیا۔ انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں جب ہم انویسٹیگیشن کر رہے تھے تو ہمارے اوپر بڑا پریشر بنانے کی کوشش کی گئی، کراچی کے اندر ایک ایس ایچ او صاحب جو ہیں ان کے ذریعے ہمیں بلوایا گیا، اور وہاں پہ اور لوگ بھی موجود تھے اور ہمیں وہاں پہ بھی پریشرائز کرنے کی کوشش کی گئی۔ اب یہ کون لوگ ہیں جو یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، یہ تو اب یہ جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تھی وہی بتا سکتی ہے، لیکن فی الحال یہ سینیریو ہے۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کے اوپر بڑا ایکشن لے لیا جی۔ انہوں نے ایکشن یہ لیا ہے کہ جو جے آئی ٹی حکومت نے بنائی تھی، انہوں نے کہا جی یہ جے آئی ٹی ہمیں قبول نہیں ہے۔ اس کی بڑی وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے نام آ رہے ہیں سامنے، جن کو ان کی والدہ نامزد کر رہی ہیں، ان لوگوں کی سربراہی میں ان لوگوں کے نیچے کام کرنے والے لوگوں کے اوپر ہم کس طریقے سے مشتمل ایک جے آئی ٹی بنا دیں جس نے انہی لوگوں کے ہی اوپر جو الزام ہے اس کی تحقیقات کرنی ہے۔ یہ فری اینڈ فیئر ٹرائل نہیں ہو سکے گا۔ اگر فری اینڈ فیئر ٹرائل کرنا ہے تو آپ کو پھر جو ہے وہ ان لوگوں کے نام بیچ میں سے نکالنے پڑیں گے، جس کے اوپر حکومت اس وقت بہت زیادہ مایوسی کا جو ہے وہ شکار دکھائی دے رہی ہے۔ یہ آج کا پورا حوال تھا۔ ایک دو اور خبریں لے لیں، اور پرویز الہی کی جو ہے وہ نون لیگ سے ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات اس طریقے سے ہوئی ہے کہ آج پرویز الہی صاحب جو تھے وہ گورنر پنجاب کے ساتھ بلیغ الرحمان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ بلیغ الرحمان جو ہے وہ نون لیگ سے ہیں، گورنر اپنا، اور پرویز الہی صاحب جو ہے وہ حکومتی اتحاد میں ہیں اور عمران خان کے الائے ہیں۔ اور ساتھ وفاق میں بھی آج ایک بڑی ملاقات ہوئی ہے، جس ملاقات کے اندر اسحاق ڈار اور صدر پاکستان عارف علوی شامل تھے۔ اب یہ دو ملاقاتوں کا آپ ذرا اینالائز کریں تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اس وقت شاید کہیں نہ کہیں بیک ڈور روابط جو ہیں وہ چل رہے ہیں، کہیں نہ کہیں جو ہے وہ معاملات طے ہو رہے ہیں۔ لیکن اب جو خبر آئی ہے بڑی، وہ یہ آئی ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھنا چاہتی ہے، ان کے ساتھ معاملات طے کرنا چاہتی ہے، لیکن سب سے بڑی جو رکاوٹ اس کے اندر ہے وہ فضل الرحمان ہیں، اور فضل الرحمان یہ چاہتے ہیں کہ حکومتی اتحاد جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی معاہدہ نہ کرے، کسی قسم کا کوئی جو ایک آپ یہ کہہ لیں کہ صلح صفائی ہے یا کوئی آگے بڑھنے کا عمل ہے وہ نہ بنائے، کیونکہ اگر یہ ہو گیا اور الیکشن ہو گئے تو فضل الرحمان اور ان کا بیٹا دونوں ایک بار پھر بے روزگار ہونے جا رہے ہیں۔ اس وقت سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیے۔ اس وطن عزیز پاکستان کو اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔